السلام علیکم، نادرا پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سحر حسین. جیسے کہ آپ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کے بھرپور رسپانس کی بیس پر آپ ہی کے بھیجے گئے سوالات کو آج میں نے اپنے سوال نامے میں شامل کیا ہے. آپ میرے پروگرام کو لائک کیا کیجیے، سبسکرائب کیا کیجیے، اور اگر یہ آپ کو انفارمیٹو لگتا ہے تو اسے اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجیے. آج ہم بات کریں گے ان سوالات کے بارے میں جو آپ نے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھجوائے، اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان نادرا سید شباہت علی صاحب. خوش آمدید شباہت صاحب. بہت شکریہ. شباہت صاحب، آج ہم آپ سے وہ سوالات کریں گے جو عوام نے ہمیں بھجوائے ہیں، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میرے پاس ایک صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا نے اپنا شناختی کارڈ نہیں بنایا. وہ ایک دیہاتی آدمی تھا اور تقریباً 80 سال اس کی عمر ہو گئی. اب اس کی عمر جب 80 سال ہو گئی اور انتقال ہو گیا تو اس کا جو بیٹا تھا اس نے بھی کبھی اپنا کارڈ پروسیس نہیں کیا، اور بیٹے کی عمر بھی تقریباً 50 سال کے قریب ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نواسے نے اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہے، تو کیا وہ بن سکتا ہے؟ سحر، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں سارے لوگوں کا جنہوں نے ہمارے اس سلسلے کے اوپر بہت زیادہ کامنٹس کیے. یہ جو آپ نے کامنٹس اٹھائے ہیں یہ تقریباً میں دیکھ رہا تھا 300 سے زائد کامنٹس ہو چکے ہیں ہماری ایک ویڈیو کے اوپر. اچھا، یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے صارف نے، پہلی بات تو یہ کہ شاید یہ نواسا نہیں پوتا کہنا چاہ رہے تھے، لکھ نواسا گئے. اور پوتے نے اگر کارڈ نہیں بنایا تو کیس یہ ہے کہ نہ والد کا کارڈ تھا اور نہ ہی دادا کا کارڈ تھا، اور نہ ہی غالباً انہوں نے کسی قسم کی رجسٹریشن کرائی ہے. نادرا کے قوانین میں جو تبدیلی کی گئی ہے ریسنٹلی، اس کے بعد ہم کسی بھی کیس کو، ایسے کیس کو نہیں لے سکتے جس فرد کے پاس یونین کاؤنسل کا برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا. یعنی باقی باتیں تو ایک طرف رہ گئیں. اگر کسی بھی شخص نے پہلی دفعہ کارڈ بنانا ہے اور اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، چاہے اس کی کچھ بھی عمر ہے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ وہ 50 سال کا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے تو مطلب وہ کسی صوبائی حکومت کی ٹیریٹری کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہ آنا چاہ رہا ہے پہلی دفعہ نادرا کے سینٹر میں، تو سب سے پہلے تو درخواست یہ ہے کہ یہ معزز صارف جو ہیں یہ رابطہ کریں اپنی قریبی یونین کاؤنسل میں اور وہاں پر جا کر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں. برتھ سرٹیفکیٹ بن جانے کے بعد آتا ہے مسئلہ نادرا کا، اور نادرا میں اب انہوں نے آ کر اپنا کارڈ بنوانا ہے، جبکہ والد اور دادا دونوں کا کارڈ نہیں بنا. اس سلسلے میں اگر ان کے چچا، ان کی پھوپھی، ان کے ماموں، جنہیں کہ میں بات کر رہا ہوں ماں، خالہ، ماں اور باپ کے امیجیٹ ریلیٹیوز، جو ان کے براہ راست خونی رشتے جسے ہم کہتے ہیں، خون کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. سو وہ آ کر سکتے ہیں ان کی ویریفیکیشن. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بچے بھی آ کے کر سکتے ہیں. وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ شخص ہمارے خاندان سے اس کا تعلق ہے، ہم اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. نادرا کا سینٹر کیس ایکسیپٹ کر لے گا، ویریفیکیشن ہوگی لیکن ایکسیپٹ ہو جائے گا. وہ ویریفیکیشن بات ہے، لیکن اس کو کم سے کم درخواست جمع کرانے سے روکا نہیں جائے گا. سب سے پہلے بے فارم بنوائیں اور پھر نادرا کے دفتر نہیں، سب سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں. سب سے پہلے یونین کاؤنسل کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں. بے فارم تو وہ ڈاکیومنٹ ہے جو کسی بچے کی 18 سال سے عمر کم ہو اور اس کو نادرا میں اندراج کروانا ہے تو وہ بے فارم کہلاتا ہے. اچھا شہباز صاحب، ایک اور صارف کا سوال ہے کہ پیدائش پرچی پر بے فارم پر تاریخ پیدائش ایک ہے، میٹرک کی سند پر مختلف ہے. ہم تاریخ پیدائش میٹرک کی سند کے مطابق کروانا چاہتے ہیں، طریقہ کار بتائیں. سحر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یونین کاؤنسل کا برتھ سرٹیفکیٹ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہے. اگر یہ ان کی ڈسکرپنسی ہے ڈاکومنٹس کے اندر تو یہ اپنے ڈاکومنٹس لے جائیں میٹرک کے، اور یہ یونین کاؤنسل میں جا کر اپنے برتھ سرٹیفکیٹ پہ پہلے تصحیح کرائیں. جب برتھ سرٹیفکیٹ تصحیح ہو جائے گا، اس پہ نئی تاریخ کا دراج ہو جائے گا، تو وہ لے کر آرام سے نادرا کے آفس سے چلے جائیں اور وہاں پر ڈیٹ جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے گی. جی تو ٹھیک ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر پہلے آپ اپنی تاریخ پیدائش کی تبدیلی کروائیں گے اور پھر میٹرک سرٹیفکیٹ کے اور برتھ سرٹیفکیٹ کے ہمراہ نادرا دفتر تشریف لے جائیں گے. اچھا شہباز صاحب، ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ ایک اپلیکنٹ تھے، انہیں لگا کہ آن لائن اپلائی کر رہے تھے، انہیں یہ لگا کہ وہ اپنے نائکاپ کارڈ میں تصحیح کر رہے ہیں اور انہوں نے سرنڈر کا بٹن پریس کر دیا اور سرنڈر کی اپلیکیشن پروسیس کر دی، کینسلیشن کی. کینسلیشن ہونے کے بعد انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ان کا نائکاپ کینسل ہو چکا ہے، جبکہ وہ نائکاپ ہی لینا چاہتے تھے، ان کے پاس کہیں کسی اور ملک کی شہریت نہیں تھی. اب ان کے لیے کیا طریقہ کار؟ اچھا، یہ تو بڑی عجیب اور بڑی تشویشناک بات ہے، اور میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے وساطت سے سارے سننے والوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سرنڈر کا بٹن دبا رہے ہیں پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کارڈ کو، اپنی شہریت کو ترک کرنے کی بات کر رہے ہیں.
یہ سرنڈر آف اپلیکیشن نہیں ہے، سرنڈر آف کارڈ ہے، جو کہ نائکاپ ہوگا یا CNIC ہوگا یا POC جو کچھ بھی ہے. تو آپ نے اس کو سرنڈر نہیں کرنا. اپلیکیشن پروسیس کرنے کے لیے کینسل کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اپلیکیشن میں بھی یہی لفظ ہے. سو آپ سرنڈر نہ کریں اپنا کارڈ. اور اگر اس کیس میں انصارف نے ایسا غلطی سے کر دیا تو فی الفور ان کو CSD کو ای میل کرنا چاہیے، وہاں سے ان کو مزید معاونت مل جائے گی. اپنا کارڈ کا نمبر دے دیں، اپنی اپلیکیشن کا نمبر دے دیں، تو اس کے حوالے سے ان کی معاونت کی جا سکتی ہے. شہباز صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. مزید سوالات لازمی بھجوائیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ کو کن ایریاز میں رہنمائی کی ضرورت ہے. مزید معلومات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.